ذات کی روحیں گھروں پہ آتی ہے، حاضر ہوتی ہے، موجود ہوتی ہے۔ یکفر، ایسا عقیدہ اور نظریہ اور سوچ رکھنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، دائرہ اسلام سے باہر ہو جائے گا۔ یہ نازک مسئلہ نہیں ہے، جو شادی شدہ ہے طلاق ہو جائے گی۔ جاؤ مفتیان کرام سے جا کے فتویٰ پوچھو، کیسے ایسے نظریہ اور عقیدہ رکھنے والے پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ یہاں تک وہ غنیہ کے اندر لکھا ہے کہ اگر دو لڑکا لڑکی بیٹے ہیں اور نکاح کر رہے ہیں، انہوں نے کہا ہم گواہ اللہ اور اس کے رسول کو بناتے ہیں یا اس کے علاوہ کسی اور دوستوں کو بناتے ہیں جو ہمارے بڑے ہیں، مجلس میں نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں مجلس میں موجود ہے، بڑے بڑے پیروں کا نام لے لیے کہ وہ موجود ہے۔ فرمایا ایسا عقیدہ رکھ کر وہ نکاح کریں گے، نکاح کالعدم ہے۔ اور پھر ایسا عقیدہ رکھنے والا دائرہ اسلام سے خارج اور باہر ہے، کیونکہ ایک روح چلی جاتی ہے، بس چلی جاتی ہے۔ یہ ہندوؤں کی رسم اور رسومات اور سوچ ہے، مسلمانوں کا کلچر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر واضح طور پہ فرما دیا کلا ان کتاب الابرار لفی علیین ان کتاب الفجار لفی سجین، کہ جو نیک لوگ ہیں وہ علیین میں ہوں گے۔ علیین کہتے ہیں ساتوں آسمانوں کے اوپر ایک جگہ ہے، جنت کے اعلیٰ اور بالا خانے، اور سجین کہتے ہیں جو سب سے زمین کے ساتوں زمین کے نیچے جو جگہ ہے تحت سرا، وہاں پر فجار لوگ ہوں گے، نانجار ہوں گے، کافر اور کفار لوگ وہاں پر بس رہے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو کہہ دیا، اب جو یہ عقیدہ رکھے کہ حاضر ہوتے ہیں روحیں، فرمائے کہ وہ پھر کافر ہو جائے گا، قرآن کی آیت کا منکر ہوگا۔ تو یہ ایسا عقیدہ رکھنا تو یہ کفر ہے۔ تو یہ ہم سوچیں کہ ان دنوں کے اندر حلوہ اور چاول کی روٹیاں دیگر اور چیزیں بناتے ہیں تو ان دنوں کی تخصیص نہ ہو۔ بعض باہر نکل کے کہیں گے کہ نظر و نیاز کے لوگ منکر ہیں، نظر و نیاز کو نہیں مانتے۔ بھائی آپ شوق سے کریں، ہم نے تو کہا پراپرٹی جائیداد سامان بینک بیلنس بیچ کر آپ نظر و نیاز کریں، کس نے منع کیا؟ وَلْيُوفُوا نُذُورَكُمْ، اللہ قرآن میں کہتا نظر کیا آپ نے مانی ہے تو اس کو پورا کرو، لیکن اس کو پوچھ کر آپ پورا کریں۔ دن کی تخصیص نہ ہو، دنوں کی تخصیص نہ ہو، آپ اور دنوں میں کریں، عبادات کی راتیں اور کم ہیں، ان راتوں کے اندر ان راتوں میں اگر آپ کر رہے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی ہے، آپ کا پیغام ہے، صحابہ کرام نے عمل کیا ہے، صحابہ کرام پر قربان جا ایک ایک ادا اور ایک ایک سنت اور تعلیم نبی علیہ السلام سے پوچھ کر کیا کرتے تھے، اور ان کے عمل کے اندر ایسا اخلاص ہوتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کرو گے، میرے یار جانثار صحابہ کرام ایک مٹھی اگر صدقہ کرتے، اس مٹھی کے برابر تمہارا احد پہاڑ کا سونا بھی برابر نہیں ہے۔ صحابہ کرام کے عمل میں ایسا اخلاص تھا۔ آج ہم بورنگ کرتے 2-3 سال بعد وہ بورنگ سوکھ جاتا ہے، اور وہ بورنگ جو بیر روما حضرت عثمان نے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا، آج بھی وہ بورنگ اور بیر روما جاری اور ساری ہے۔ صحابہ کرام نے جہاں اعلان کیا تھا پیغام محمدی افریقہ کے بربر قوم پہ جا کے، اور افریقہ کے جنگلات پہ وہ صحابہ کا اعلان جنگل کے درندوں چرندوں پرندوں نے سنا، وہ جنگل اسی رات انہوں نے خالی کیے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام آ گئے ہیں، انہیں تکلیف نہ ہو، ورنہ کل پیغمبر کے سامنے ہم کیا منہ دکھائیں گے۔ وہ جنگل سارے کے سارے انہوں نے خالی کر دیے۔ علماء نے لکھا ہے آج تک وہ جنگل خالی ہے، آپ کو اس جنگل کے اندر ایک چیونٹی نظر نہیں آئے گی، ایک چیونٹی۔ صحابہ کے عمل میں، آواز میں، اخلاص میں ایسی برکتیں تھی کہ وہ پلٹ کر آج تک نہیں آئے۔ تو یہ اس راتوں کے اندر کوشش کریں، پٹاخے پھلجھڑیاں، کیونکہ شیطان نے اپنا حصہ گاڑا ہوا ہے، اس نے کہہ دیا تیرے نیک بندوں کے عبادات کے اندر میں اپنا حصہ شامل کر کے رہوں گا، یعنی عبادات غارت کر دوں گا، ختم کر دوں گا، تباہ برباد کر دوں گا۔ تو جو عمل نبی علیہ السلام سے جس طرح ثابت ہے اسی انداز میں کرنے کی کوشش ہو۔ ایک صحابی آئے دیہات سے، نبی علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ موٹی موٹی اسلام کی تعلیمات مجھے بتا دیجئے، تو نبی علیہ السلام نے انہیں بتا دی۔ وہ جانے لگے ایک جملہ کہہ کر، نہ میں اس میں زیادہ کروں گا نہ اس میں کمی کروں گا، نہ اس میں زیادہ کروں گا نہ کمی کروں گا، پیغمبر جو آپ بتا چکے ہیں اسی پر عمل کروں گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جنتی شخص کو دیکھنا ہے تو اسے دیکھ لیں، جنتی شخص کو دیکھنا ہے۔ تو یہ ایسے لوگ تھے کہ جو نبی علیہ السلام نے بتا دیا بس وہی۔ آپ درزی کے پاس جاتے کپڑا دیتے ہیں اور درزی والا کہتا ہے میں چور نہیں ہوں، میں کپڑا تمہارا نہیں لوں گا، جتنا ہوگا بس اسی میں تمہارا سلاؤں گا۔ آپ نے اسے ناپ دے دیا، آپ کا 40 نمبر ہے قمیص، اب وہ سوچتا ہے میں چور تو نہیں ہوں، میں 40 کی جگہ اس کا کپڑا بچ رہا ہے، میں 42 یا 46 کر دیتا ہوں۔ اور اسی طریقے سے آستین اگر اس کا 17 آ رہا ہے تو میں چور نہیں ہوں، کپڑا چور نہیں ہوں، میں تھوڑا بڑھا دوں گا، اس کا کپڑا چونکہ بچ رہا ہے۔ پھر اسی طریقے سے شلوار ہے، اگر اس کی 30 آ رہی ہے تو میں اس کا بڑھا دوں گا، 35 کر دوں گا، میں کپڑا چور نہیں ہوں، اس کا سارے کپڑے اس کپڑے کے اندر لگا دوں گا۔ اب وہ آتا ہے چاند رات کو کپڑا لینے کے لیے، درزی صاحب اس کے سامنے کپڑا رکھ دیتا ہے، بھائی آپ کے کپڑے بچے تھے لیکن میں چور نہیں ہوں، میں نے شروع میں کہہ دیا اور میں نے دروازے پہ لکھ کے بھی لگا دیا ہے، اور میں نے وہ کپڑے آپ کے اسی کپڑے میں لگا دیے، جہاں آپ کا 40 آتا تھا ناپ پہ وہاں میں نے 46 کر دیے، اور شلوار جہاں 30 آتا تھا میں نے وہاں پہ 36 کر دیے، مختلف جگہوں سے میں نے بڑھا دی۔ اب وہ کہے گا کہ بھائی میں نے آپ سے کپڑا بنایا، کوئی امام صاحب کا جبہ تھوڑی بنایا، میں عید کے کپڑے پہننے کے لیے آیا ہوں، میں کوئی ملنگ فقیر تھوڑی بننے کے لیے آیا ہوں، آپ نے میرا ایک کپڑا کیا سلا دیا؟ تو یہ اخلاص نہیں ہے، یہ اخلاص نہیں ہے۔ بعض عمل کر رہے ہوتے بھائی کیا ہوا،
اگر اس رات یہ ہو گیا تو کیا ہوا؟ ہم تو حلوہ کھلا رہے، کھانا کھلا رہے، رزق تقسیم کر رہے ہیں اور شربت پلا رہے ہیں، تو اس پر ہو کیا گیا؟ تو یہ ہو کیا گیا؟ یہ وہی ہو گیا کہ نبی علیہ السلام نے نہیں بتلایا اور پیارے صحابہ کرام کی سنت کی مہر اور قدم کی مہر اس پر عمل پر نہیں ہے۔ تو ان راتوں کے اندر عبادات ہو، زیادہ سے زیادہ عبادات ہو، اور کوشش ہو عبادات جو نوافل ہے اس میں مقصود جو ہے تنہائی ہے، کہ گھر کے کونے پہ بیٹھ کر ہم عبادات کریں اور اللہ کو منائیں۔ صلاۃ التسبیح کی بعض لوگ کہتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی ارمان تھی کہ اگر آپ پوری زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ صلاۃ التسبیح پڑھ لیں، ویسے تو روز پڑھیں، روز توفیق نہیں ہے تو ہفتے میں ایک دفعہ پڑھیں، ہفتے میں نہیں تو مہینے میں مہینے، سال میں نہیں تو زندگی میں ایک مرتبہ۔ اور علماء فرماتے ہیں جہاں نبی علیہ السلام اپنی ارمان ذکر کرے نا، اس عمل کو کر لو۔ نبی علیہ السلام اپنی چاہت، ہم تو لکھتے ہیں نا حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے، عزت رسول پہ جان بھی، یہاں ارمان رسول پر بھی تو جان قربان کرنی چاہیے نا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری چاہت ہے، میرا ارمان ہے کہ میرے ہر امتی کے سینے میں سورہ یاسین ہو، میرے ہر امتی کے سینے پہ، دل پہ سورہ یاسین ہو، یعنی حفظ زبانی یاد کر لیں۔ اب سورہ یاسین ہے، اگر علماء نے لکھا ہے کہ اگر ایک شخص بھوکا ہے، اس کو کھانے کو کچھ نہیں مل رہا، وہ سورہ یاسین پڑھ لے، اللہ تعالیٰ بھوک ختم کر دیں گے۔ راستہ بھول گیا، مل نہیں رہا، سورہ یاسین پڑھ لے، اللہ تعالیٰ راستوں کا بندوبست کر دے گا۔ کام اٹکا ہوا ہے، سورہ یاسین پڑھ لے، اللہ تعالیٰ کام کو پورا کر دیں گے، پورے دن کے کام کو آسان بنا دیں گے۔ تو سورہ یاسین ہو، دیکھ دیکھ کر آپ پڑھتے رہے، زبانی یاد نہ کریں، لیکن ایک وقت آئے گا آپ کو زبانی یاد ہو جائے گی۔ بہت سارے ایسے حضرات ہیں جنہوں نے سورہ ملک کو دیکھ دیکھ کر پڑھنے کی کوشش کی ہے اور روز عشاء کی نماز کے بعد سورہ ملک پڑھتے ہیں، لیکن ایک وقت آیا وہ زبانی ان کو یاد ہو گئی۔ تو یہ اعمال ہے کچھ ہم کرنے کے، کچھ اعمال ایسے ہیں جو اس راتوں میں اور ہر راتوں میں کرنے کی کوشش ہو۔ اللہ تعالیٰ، میں نے بتلایا شروع میں کہ نیکی کی گنتی اللہ کے ہاں نہیں ہے، کوانٹٹی اور شمار نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں تولا جائے گا، اخلاص دیکھا جائے گا کہ اس بندے کے اندر طلب اور طلب کتنی تھی۔ ظہر کی نماز کے لیے آپ نے وضو کر لیا اور وضو کرنے کے بعد 5-6 منٹ باقی ہے، آپ سنت پڑھ رہے ہیں، اسی سنت کے اندر آپ تحیۃ الوضو کی نیت کر لیں، تحیۃ المسجد کی نیت کر لیں۔ اب 4 رکعت سنت پڑھیں گے، سنت کا ثواب الگ، تحیۃ الوضو کا ثواب الگ، تحیۃ المسجد کا ثواب الگ، یعنی ایک عبادت ہے اور 3 ثواب اس میں مل رہے ہیں۔ نیت المؤمن خیر من عملی، نیت المؤمن خیر من عملی۔ تو اس طرح کے اعمال کو کوشش کریں اپنے اندر جگہ دیں، اور اعمال جس طریقے سے ہو سکیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، نمازوں کے فرائض کے اہتمام کے ساتھ ساتھ ہو۔ تو شب برات والی رات جو میں نے بتلایا، کچھ کام کرنے کے اور کچھ کام نہیں کرنے کے، ان راتوں میں صرف عبادات ہو، اور اپنے بچوں کو ان راتوں میں 2 دن پہلے ہی کوشش کریں پیسے ویسے نہ دیں کہ وہ پٹاخے پھوڑیں اور اس رات کی ساری برکات کو وہ غارت کر دیں۔ جس طرح 2 مسلمان لڑ رہے تھے، جھگڑا کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے شب قدر والی رات کی تعیین کو اٹھا لیا کہ کس رات شب قدر ہے، یہ بتلانا تھا بس۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ سے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو اٹھا لیا ہے کہ کس رات ہے، یہ بتانے کے لیے میں تم پہ آ رہا تھا، لیکن 2 شخص کی لڑائی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس رات کی تعیین کو اٹھا لیا۔ تو ایسا نہ ہو شب برات کی برکات سے وہ لوگ محروم ہو جو ان رسومات کو اور پٹاخے اور آتش بازیوں کو فروغ دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شب برات اور جیسی جتنی راتیں سب کی قدر کرنے کی اور عام راتوں کی اللہ بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں یہ بات، کل ہمارا مدرسے کا پروگرام ہے، مسجد کے بعد کوشش کریں